بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ بھی ہمیں ویسے ہی کرنی ہوگی جس طریقے سے رسول کائنات نے تبلیغ کی، اور یہ غلط تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہ غلط تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں، اسلام میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں، اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں، اسلام میں عورت کی کوئی ریسپیکٹ نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں، اسلام میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں، اور اسلام میں عورت کو کوئی وقار نہیں، کوئی ویلیو نہیں، دیکھیں انہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کون سے اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام دو ہیں، ایک قرآن والا، ایک مسلمان والا۔ اب مسلمان والا اسلام کیا کہتا ہے یہ الگ کی بات ہے، لیکن قرآن والا اسلام کہتا ہے۔ دیکھیں اگر اسلام میں عورت کی عزت نہ ہوتی، عورت کی ویلیو نہ ہوتی، تو فرعون قابل لعنت نہ ہوتا، آسیہ قابل مدح نہ ہوتی۔ فرعون مرد ہے لیکن قابل لعنت، آسیہ عورت ہیں لیکن قابل مدح، ایسی مدح کہ قرآن مدح کر رہا ہے کہ ضرب اللہ مثل الذین کفروا وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا نوح کی زوجہ کو اور نوح کی بیوی کو اور نوح کی عورت کو، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا نوح اور لوط کی زوجہ کو۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون، جو ایمان لائے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا فرعون کی زوجہ کو۔ تو قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ جو نبیوں کے ساتھ رہیں وہ کافروں کے لیے مثال بن گئیں، جو نبیوں کے ساتھ رہیں وہ کافروں کے لیے مثال بن گئیں، اور جو کافر کے ساتھ رہیں وہ مومنوں کے لیے مثال بن گئی۔ تو یہاں رک کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ اللہ زوجیت نہیں دیکھتا، اللہ زوجیت نہیں دیکھتا، اللہ اہلیت دیکھتا ہے۔ اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا، اگر اہلیت نہیں ہوتی تو رسول کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور یہی جناب نوح ہے کہ ایک سفینہ تیار کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اور جناب نوح کی زوجہ ہے کہ قہقہے لگا رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب نوح کی باتوں میں نہ آنا۔ بھئی جناب نوح کی زوجہ پہ کیوں عذاب آیا؟ قہقہے لگا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جناب نوح کی باتوں میں نہ آنا، اس لیے کہ جناب نوح کا سن زیادہ ہو گیا ہے، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ بھئی جناب نوح کی زوجہ پہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے دماغ پر شک کیا۔ اسلام نے ایک قانون بنایا کہ اگر نبی کی گھر والی نبی کے دماغ پر شک کرے تو عذاب سے بچتی نہیں۔ اب اگر نبی کا کوئی صحابی نبی کے دماغ پر شک کرے تو عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد جناب نوح سفینہ تیار کر رہے ہیں، اور پھر قرآن، یہ تفسیر قرآن ہے کہ پانی برسا اور جناب نوح کے سفینے کی ضرورت پڑی اور لوگ جناب نوح کے سفینے کے اندر داخل ہوئے، لیکن جناب نوح کا بیٹا ہے کہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں آجا میرے لال۔ اس نے کہا بابا آج اس پہاڑ کی بلندی مجھے بچا لے گی۔ جناب نوح نے پھر کہا آجا میرے لال۔ اس نے اپنے باپ نبی کا کہنا نہیں مانا، نہیں سمجھے آپ؟ جناب نوح کے بیٹے نے اپنے باپ نبی کا کہنا نہیں مانا، تو اللہ نے یہاں رشتے کو کینسل کر دیا۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر نبی کا بیٹا، سگا بیٹا، اگر نبی کا بیٹا اپنے باپ نبی کا کہنا نہ مانے تو بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ اب اگر کسی نبی کی زوجہ میدان میں آ جائے، اپنے شوہر کے حکم کو بھلا دے تو زوجہ کہاں سے رہے گی؟ دیکھیں کیا کہا کہ اسلام میں عورت کی کوئی وقت نہیں، اور عورت کی کوئی ویلیو نہیں، اور عورت کی کوئی عزت نہیں، اور عورت کی کوئی ریسپیکٹ نہیں۔ کہا یہ تو خطابت ہے اور یہ تو لفاظی ہے۔ اگر عورت کی عزت ہوتی، عورت کی ویلیو ہوتی، عورت کی وقت ہوتی تو عورت کو پردے کا محتاج کیوں کیا جاتا؟ جو اسلام میں اگر عورت کے حصے میں کچھ پابندیاں آئیں تو کچھ پابندیاں مردوں کے حصے میں بھی آئیں۔ عورت کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نہ محرم کے سامنے آنے نہ پائے، تو مردوں کی آنکھوں پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ نہ محرم کو دیکھنے نہ پائیں۔ عورت پر یہ پابندی کہ میدان جہاد میں آنے نہ پائے، تو مردوں پر یہ پابندی کہ میدان جہاد سے بھاگنے نہ پائے۔ تو پردے کے پیچھے اسلام کا یہ میسج ہے کہ مائیں بچوں کی کفالت کے لیے ہوتی ہیں، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہوتی۔
مائیں امی بچوں کی کفالت کے لیے ہوتی ہیں، جنگوں کی قیادت کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں اسلام کا فلسفہ ہی یہ ہے، اور اسلام کا قانون ہی یہ ہے، اور اسلام کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہر اہم چیز پردے میں ہوتی ہے۔ اسلام کا ایک قانون ہے، ایک راستہ ہے کہ ہر اہم چیز پردے میں ہوتی ہے۔ قرآن اہم جزدان کے پردے میں، کعبہ اہم غلاف کے پردے میں، ہمارا امام اہم غیبت کے پردے میں۔ ہر اہم چیز پردے میں ہوتی ہے۔